مکہ معظمہ میں کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس سے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، یہ دیکھو لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اس کی معاذ اللہ ولید بڑا خوش ہوا اور اس سے باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ ان کے گھر آئے اور دیکھا کیا واقعہ، اس کا بت یہ جملہ دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والوں میں ہیں۔ اگر تم سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی پر چلو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بہت گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس آئے تو راستے میں ایک گھوڑا سوار جو سفید پوش لباس میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں، آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام مبین بن عمر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کافر جس کا نام مظفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا اور آج پھر گیا تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو میں نے بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا اور بہت خوش ہوا اور اپنے اس جن غلام کے